السلام علیکم، یو آر واچنگ ڈیسائفر ود عبدالباسط. میں ہوں منتہا حسن. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بہت کچھ ایسا ہے جس کو ڈیسائفر کرنے جا رہے ہیں، اور ہم اس سلسلے کا آغاز کریں گے بھارت امریکہ تعلقات سے. آذربائیجان آرمینیا امن معاہدہ بھی شامل کریں گے، اور صدر ٹرمپ کی جموں کشمیر تنازع میں دلچسپی کو بھی ڈسکس کریں گے. اور شو کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے مقبوضہ جموں کشمیر میں مزید پابندیوں کی اور کولگام کے علاقے میں جاری مجاہدین کی کارروائیوں کی. انہی دلچسپ موضوعات کے ساتھ باضابطہ طور پر آغاز کریں گے آج کے اپنے ڈیسائفر کا. ویلکم باسط صاحب. بہت شکریہ منتہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. سب سے پہلے امریکہ بھارت تعلقات کے ضمن ہم نے دیکھا کہ بھارتی وزیر دفاع نے اپنا امریکہ کا دورہ ملتوی کر دیا. حالات کس جانب جا رہے ہیں؟ کیا یہ جو ٹینشن ہے یہ مزید ایسکیلیٹ ہوگی، یا کہ حالات کسی جانب جا کر فیوریبل ثابت ہوں گے دونوں امریکہ اور بھارت کے لیے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کی جانب آؤں، اگر آپ مجھے اجازت دیں گی تو میں 2-3 منٹ لوں گا آپ کے شو کے. وائی ناٹ؟ وہ براڈ شیٹ ایک کیس چلا تھا، چونکہ میرا بھی اس میں نام تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو کچھ انفارمیشن کے ساتھ شیئر کر لوں، کیونکہ یہ معاملہ بڑا پرانا چل رہا ہے. اور ہمارے ہاں جب کوئی چیز آتی ہے تو جب پہلی دفعہ براڈ شیٹ کیس کا ایک سارا اسکیم سامنے آیا، تو کیونکہ میں ڈپٹی ہائی کمشنر تھا لنڈن میں، تو میرا نام بھی کہیں نہ کہیں بیچ میں آ گیا، کیونکہ ایکسیکیوشن وہاں پہ ہوئی سارے ایگریمنٹ کی. یہ مطلب 2000 کا یہ ایک معاملہ ہے. مشرف صاحب نے ایک کمپنی تھی براڈ شیٹ، اس کو کہا کہ جی کچھ پولیٹیشنز ہیں ان کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں، ان کے ایسٹس ہم نے ریکور کرنے ہیں. پھر وہ 2005-06 میں کچھ ان کے ساتھ NRO ہو گیا، تو وہ ایگریمنٹ ختم کرنا چاہا. تو ان کو ایک پیمنٹ کرنی تھی $1.5 ملین کی 2 حصوں میں، 2 انسٹالمنٹس میں. تو وہ غلط کمپنی کو ہو گئی. تو سارا کیا نیب نے جو ہے، لیکن جو لوگ ایکسیکیوٹ کر رہے تھے تو وہ بھی پھنس گئے. تو ہمارا بھی نام بیچ میں، کیونکہ پہلی جو پیمنٹ تھی وہ ہمارے ہائی کمیشن کے ذریعے ہوئی تھی، تو میں ڈپٹی ہائی کمشنر تھا، تو میرا نام بیچ میں آ گیا. اس کے بعد پھر وہ ایک چیف ہمارے جسٹس تھے شیخ عظمت سعید، ان کی 2021 میں ایک کمیشن بنا، 1 مین کمیشن. انہوں نے بھی ہمیں بلایا انٹرویو کے لیے، ہمارا کراس ایگزامینیشن وغیرہ کیا. پھر وہ کیس FIA کو چلا گیا، انکوائری ہوئی، انویسٹیگیشنز ہوئیں، پھر وہ کورٹ میں چلا گیا. تو معاملہ کچھ یہ ہوا کہ جو لوگ اصل کردار تھے اس سارے معاملے کے، وہ تو کوئی باہر بھاگ گئے بالکل، اور کچھ لوگوں نے سفارشیں کروا لیں. ہم جو ایک خاتون بیچاری جس کا کچھ لینا دینا نہیں نیب میں تھی، وہ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں نے ان سے اجازت نہیں لی، ان کو بھی بیچ میں گھسیٹ، مطلب جو لوگ اس کوئی لینا دینا تھا ہی نہیں اس کیس میں، وہ 2 ہم جو شخص تھے، ایک میں اور خاتون، ہم پھنس گئے. لیکن ہمیں پوری امید تھی، کیونکہ جب یہ جو کمیشن بنا تھا جسٹس صاحب کی سربراہی میں، جب اس کی فائنڈنگ سامنے آئی تو بہت ہم نے انٹرویو بھی دیے، تو میں نے یہی کہا تھا کہ جی میں انکمپیٹنٹ تو ہو سکتا ہوں، کرپٹ نہیں ہو سکتا. تو ہم تو جا کے کورٹ میں ہی یہ فیصلہ ہوگا جو بھی ہونا ہے. تو الحمدللہ جب کورٹ نے ساری باتیں سنی تو ہمارے وکیل تھے شاہ خاور صاحب، تو انہوں نے بڑے زبردست آرگومنٹس پیش کیے. انہوں نے کہا، بہرحال وہ تو ایک لمبی کہانی ہے، اس سے میں نہیں جانا چاہتا. تو کورٹ نے فائنل فیصلہ یہ کیا کہ تو کیس بنتا نہیں دونوں بندوں کے خلاف، آپ نے کہا ہی اٹھا کے لے آئے ہیں. تو مقدمہ چلنے سے پہلے ہی انہوں نے اس کیس کو فارغ کر دیا. تو میں نے کہا یہ میں بتا دوں اپنے ناظرین کو کہ براڈ شیٹ کیس میں ابھی تک جو لوگ جن کو واقعی کچھ جن کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، وہ تو معلوم نہیں کہاں ہیں. جنہوں نے نیگوشیٹ کیا سارا ایگریمنٹ، جن کو معلوم تھا کہ کیوں غلط لوگوں کو ہم دے رہے ہیں، ان کو معلوم تھا کہ غلط لوگوں کو پیسہ جا رہا ہے. ہمیں تو معلوم نہیں تھا، ہم تو صرف ایکسیکیوٹ کر رہے تھے چیزوں کو. تو بہرحال اس خاتون کو بھی کورٹ نے کہا کہ ان کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا، اور ہمارے خلاف بھی کہا کوئی کیس نہیں بنتا، جن کے خلاف بنتا ہے ان کو لے کر آئیے. تو اب بہرحال جو آگے ہوگا سو ہوگا، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ ہمیں یہاں سے کم از کم جان ہماری چھوٹی. نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا، بٹ ویسے ہی پھنس گئے. اچھا اب آتے ہیں آپ کے سوال کی جانب. دیکھیے کل بھی ہم نے بڑی تفصیلاً گفتگو کی، لیکن یہ ہے کہ جو بھارتی وزیر دفاع نے جو منسوخ کیا اپنا دورہ امریکہ کا، اس کی کافی ریپرکشنز ہو سکتی ہیں. پہلے تو بھارت کو خود اس سے بڑا نقصان ہوگا،
اور نقصان اس طرح ہوگا کہ بھارت نے پچھلے 15-20 سالوں میں جب سے وہ اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ڈیولپ کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، انہوں نے اپنی ڈیفنس انوینٹری کو کافی ڈائیورسیفائی کیا ہے. پہلے تو ان کا بڑا انحصار روس پر تھا، اور 70 سے 80% جو انوینٹری تھی ڈیفنس کی وہ ساری ایکوزیشن روس سے ہی ہوا کرتی تھی. لیکن جب سے اسٹریٹجک تعلقات آگے بڑھنا شروع ہوئے تو وہ امریکہ سے بھی کافی کچھ لینے کی کوششیں ہو رہی تھیں، اور ساتھ ساتھ باقی ممالک سے بھی، برطانیہ سے، فرانس سے، اور رشیا کے ساتھ بھی کچھ جوائنٹ وینچر سے، مثال کے طور پر برہموس کروز میزائل وغیرہ بھی بنا رہے ہیں. اب بھارت کی جو ایئر فورس ہے نا، یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کئی بار. پرابلم بھارت کی ایئر فورس میں ہے، اور کافی سیریس پرابلمز ہیں، ڈیفیشینسیز ہیں وہاں پہ. مطلب جتنے جہاز ان کے پاس ہونے چاہیے، جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے، اس طرح ان کے پاس ہے نہیں. اور وہ انڈیجنس پروڈکشن کرنا چاہتے ہیں، لائٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ کی بھی اور میڈیم ایئر کرافٹ کی بھی، اور دونوں میں بہت پرابلمز ان کو فیس ہو رہے ہیں. جہاں تک لائٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ کی بات ہے، جو تیجا مارک 1 اور مارک 2، اب ان کے دونوں کے جو انجنز ہیں نا، وہ آنے ہیں امریکہ سے، اور وہ جنرل الیکٹرک نے وہ دینے ہیں ان کو 404 اور 414. اب یہ جو ہے نا، آنکھیں تو دکھا رہے ہیں امریکہ کو، ٹرمپ بہادر کو، لیکن اس کی امپلیکیشنز بھی ان کو معلوم ہیں کہ کیا ہو سکتی ہیں. پھر اپاچیز جو ملٹری ہیلی کاپٹرز ہیں، اس میں بھی ٹرمپ صاحب پابندی لگا سکتے ہیں اگر بہت انہوں نے آنکھیں دکھانا شروع کی. تو ایک لحاظ سے بھارت کے لیے مشکل تو بہت زیادہ پیدا ہو گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ٹرمپ کی جو ایک تو چلیے وہ رشیا والا معاملہ ہے نا، آئل کا، لیکن اگر ٹیرفس کی جانب اگر آپ آئیے تو وہاں بھی ٹرمپ جو ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھارت سے، وہ یہ ہے کہ جی آپ اپنی مارکیٹس تو ہمارے لیے کھولیے نا. جو ہماری ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں اور جو ہماری ڈیری پروڈکٹس ہیں امریکہ کی، ہم وہاں ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے اتنے ٹیرس لگا رکھے ہیں اور پروٹیکشن دے رکھی ہے اپنے کسانوں کو اور اپنی ڈیری جو آپ کی انڈسٹری ہے اس کو، تو یہ تو مناسب نہیں ہے. آپ ہر چیز ہمیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور ہم آپ کو. مودی صاحب کے لیے بہت مشکل ہے ماننا، کیونکہ ایک تو جینیٹیکلی موڈیفائڈ جو پروڈکٹس ہیں وہ اگر آئیں گی بھارت میں تو کسان تو بیچارہ مارا جائے گا نا بھارت کا. تو ایک پولیٹیکل جو ہے، پولیٹیکلی وہ فیزیبل نہیں ہے مودی صاحب کے لیے کہ وہ جو ٹیرفز ہیں یا جو پروٹیکشن ہے وہ ہٹا دیں ایگریکلچر پروڈکٹس میں اور ڈیری پروڈکٹس میں. اس وجہ سے یہ ایک بڑا ایک سیریس معاملہ ہے اس وقت امریکہ اور بھارت کے درمیان. دوسری جانب اگر آپ دیکھیے گو کہ اگر آپ بھارت کا میڈیا دیکھیے، وہاں سے جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ان کو آپ دیکھیے تو لگتا یہ ہے کہ اب بھارت کوشش یہ کر رہا ہے کہ وہ روس اور چین کی جانب اس کا رجحان ہو. چلیے روس کے ساتھ تو ان کے تعلقات ٹریڈیشنلی اچھے رہے ہیں، تو پریزیڈنٹ پوٹن تھوڑا بہت اوبلائج کر ہی لیں گے. اور چونکہ پریزیڈنٹ پوٹن کی اب ملاقات بھی ہو رہی ہے صدر ٹرمپ کے ساتھ 15 اگست کو جمعے کے دن، تو اگر وہ ملاقات سکسیسفل ہو جاتی ہے، یعنی کوئی سیز فائر ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، 30 دنوں کا صحیح کوئی شروعات ہو جاتی ہے، تو اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. پھر جو 25% پینلٹی لگی ہوئی ہے بھارت کی آئل امپورٹ کرنے کی وجہ سے روس سے، اس میں شاید کوئی تھوڑی بہت بہتری ہو جائے. لیکن جو یہ کوشش کر رہے ہیں چین کے ساتھ معاملات طے کرنے کی، وہ تو نہیں ہو سکتے. مشکل ہے. چین کے ساتھ بھی اگر دیکھیے نا، ابھی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن سمٹ ہو رہی ہے چین میں 31 اگست سے لے کر 1 سپٹمبر تک. اب وہاں پہ یقیناً شی جن پنگ اور مودی ملاقات ہوگی، لیکن چین کو بھی معلوم ہے کہ اس وقت بھارت بڑی کمزور اس پہ ہے، تو چین ایک حد تک اوبلائج کرے گا تاکہ امریکہ اور بھارت کے درمیان جو معاملات ہیں اس طرح الجھے رہیں. ان کو سوٹ کرتا ہے نا بالکل. لیکن دوسری جانب بھارت اس کو استعمال کر رہا ہے ٹو بلڈ پریشر آن دا یو ایس. وہ اپنی جو انگیجمنٹ ہے یا جو انٹریکشن ہے ہائیسٹ لیول پہ، وہ استعمال تو کرے گا نا کہ امریکہ کو ذرا بتائے کہ جی ہمارے تعلقات بھی ٹھیک ہونے والے ہیں. لیکن اصل معاملہ جو ہے چین کے ساتھ،
وہ ڈپینڈ کرتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ورلڈ ویو کیا ہے. ایک تو دیکھیے نا اسٹیبلشمنٹ، امریکی اسٹیبلشمنٹ، اس کا ورلڈ ویو یہ ہے کہ چین ہمارا اصل حریف ہے، ہمیں اصل خطرہ چین سے ہے. لیکن صدر ٹرمپ ہی سوچ رہے میرے خیال میں، اگر صدر ٹرمپ یہ روس پیوٹن کی ملاقات کے بعد اگر یہ یوکرین کا معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے کسی طور، کوئی سیز فائر ہو جاتی ہے اور جنگ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اگلا ان کا انٹریکشن صدر شی جن پنگ کے ساتھ ہوگا. اب وہ صدر شی جن پنگ کو چائنا کو کس طرح لیتے ہیں، ٹریڈ جو ان کی ایک وار جاری ہے وہ کس طرح آگے بڑھتی ہے. تو ممکن یہ بھی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور شی جن پنگ دے مے گیٹ along ویری ویل. تو جو ایک بھارت کی ایک پوزیشن بنی ہوئی تھی نا ان امریکہ کہ جی ہم نے آپ کو چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ چین کو اپنا حریف نہیں سمجھتے تو پھر اس حساب سے امریکہ کے لیے بھارت کی وہ اہمیت ختم ہو جاتی ہے نا، پھر تو بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے مچ ہنجز کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے درمیان سمٹ کب ہوتی ہے اور یہ معاملات کس جانب جاتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ کہ بھارت بھی ان چیزوں کو بڑا کلوزلی واچ تو کر رہا ہوگا، لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی حد الوسع کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو منا لیا جائے تاکہ، اور یہ پریزیڈنٹ پوٹن کی ملاقات کے بعد ذرا چیزیں واضح ہوں گی، کیونکہ پریزیڈنٹ پوٹن بھی آئی ایم شور وہ بھی اپنے کارڈ صحیح کھیل رہے ہیں نا. انہوں نے تو مجبور کر دیا ہے. اب الاسکا میں یہ میٹنگ ہو رہی ہے، اب الاسکا میں ہوسٹ کریں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ تو بہت ہی چاہ رہے تھے کہ اس ملاقات جلد از جلد ہو. اب الاسکا میں کیوں ہو رہی ہے، پہلے ہمارا کل خیال تھا کہ یو اے ای میں ہوگی، لیکن وہ اس وجہ سے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چونکہ آئی سی سی کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں نا پریزیڈنٹ پوٹن کے خلاف، تو کہیں اور کسی ملک سے فلائی اوور بھی نہیں کرنا چاہتے، تو وہ یو اے ای کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتے. تو کیونکہ امریکہ آئی سی سی کا انہوں نے سائن نہیں کیا، وہ پارٹی نہیں ہے، تو اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ از ناٹ obliged کہ وہ پریزیڈنٹ پوٹن کو گرفتار کر کے آئی سی سی کے حوالے کریں. تو اس وجہ سے وہ الاسکا آ رہے ہیں. الاسکا ایک زمانے میں روس کا حصہ ہوا کرتا تھا، جو کہ میرے خیال میں 1867 میں شاید بیچ دیا گیا، اور امریکہ نے خریدا میرے خیال میں $7 یا $8 ملین اس زمانے میں. تو بڑا سوچ سمجھ کے وینیو طے تو کیا، بڑا سوچ سمجھ کے وینیو ہے. تو اب دیکھتے ہیں میٹنگ کیسی ہوتی ہے، اگلے جمعے انشاءاللہ پروگرام پہ ڈسکس کریں گے. So let's take a short commercial break here.